بعض لوگ ہو سکتا ہے وصیت بھی کرتے ہوں کہ جب میری قبر بنائی جائے تو نیک بندے کی قبر کے قریب بنائی جائے، تو کیا اس سے بھی عذاب قبر اور تنعیم قبر میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے، بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی تو ایک ہی تھی، وہ جو 9 گنا ملے وہ تو خدا کا فضل ہی تھا، ٹھیک، اگرچہ حقیقت میں تو یہ نیکی کرنا بھی خدا کا فضل ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ظاہری اعتبار سے یہ سمجھ رہے تھے بھائی ایک ہی ہے، ایک کا بدلہ مل جائے، لیکن 9 گنا جو ملا یہ فضل ہے۔ یہ فضل اگر اس بندے پہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے اس کی بہت بڑی مثال دیکھ لیں آپ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیع شریف میں دفن ہونے والوں کے بارے میں فرمایا میں ان سب کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب بقیع میں صحابہ بھی ہیں غیر صحابہ بھی ہیں، یعنی آج بھی کوئی فوت ہوتا ہے اس کی بھی شفاعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اگر وہ شفاعت صرف صحابہ کی تھی تو بقیع کے ساتھ خاص کیوں جہاں بھی کوئی صحابی کا انتقال ہوا، اور اگر وہ غیر صحابی کے لیے ہی ہے تو بھی بقیع کی خصوصیت کیا جو کہیں بھی فوت ہوا، بقیع ہی کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ قدموں میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ قدموں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک اعتبار ہے قرب کا، ایک بات۔ دوسری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں بنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا تو پھر ایسی تمنا کرنے کی حاجت کیا تھی؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں پہلے بار بار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ میری قبر یہاں بنوا دیں جب آپ زخمی ہوئے تھے، پھر اس کے باوجود اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ پوچھ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی میں امیر المومنین ہوں، زندہ ہوں، سامنے کا ایک لحاظ ہوتا ہے، مجھے انکار نہیں کیا، میرے جانے کے بعد پھر کیا ارادہ ہے، پھر دوبارہ پوچھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو بھی روضہ اطہر میں دفن کیا جائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی خواہش تھی اور اہل بیت کرام بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اس وقت حکمران تھا مروان اہل بیت کا دشمن تھا، تو اس نے پھر یہ کرنے نہیں دیا، تو پھر بالآخر آپ کو بقیع شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ ہے قرب کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے نا وہ واقعات، احوال اولیاء کرام کے فرامین اس طرح کے ملتے ہیں، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کے مدرسے سے جو گزر جاتا تھا تو وہ آپ کی اس کو بشارت تھی اسے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ورحمتی واسعت کل شیء، سبحان اللہ۔ اور میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع، ہر شے سے زیادہ وسیع۔ تو جیسے جسمانی طور پہ جہاں بارش ہوتی ہے تو جتنے ایریے میں بارش ہوتی ہے پانی ادھر ادھر بھی جاتا ہے، ایسے ہی جہاں پر روحانی بارشیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام کے مزارات یا صالحین کی جو قبور ہیں، جہاں روحانی طور پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں بھی پاس پڑوس والے بھی جو ہے نا وہ عطا کر دیے جاتے۔ اب ان کے اوپر میں اب ایک اسرح السری حدیث میں اس کے اوپر پیش کرتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ کو ذکر کرنے والے جمع ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے آ کے ان کے اوپر اپنے پر جو ہے نا وہ بچھا دیتے، یعنی پھیلا دیتے، اور فرشتے آتے ہیں وہ اس کے اوپر، اور فرشتے آتے ہیں وہ اس کے اوپر، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے پر بچھا دیتے۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سوال جواب کافی وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو بخش دیا، جتنے ذکر کے محفل میں بیٹھے تھے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی کام پڑ گیا ہوگا، کسی سے ملنا تھا یا کچھ اور ہو گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، وہ ویسے ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ فرمایا کہ یہ قوم وہ ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ قوم وہ ہے کہ جن کے قرب میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ اس کی بھی بخشش کر دی۔ تو اب بتائیے کہ یہ نیکوں کے ساتھ
جو دنیا میں راہ چلتے گزر رہا تھا، اس نے کہا یار محبوب بھائی سے 10 روپے لے لیتا ہوں، محبوب بھائی تو ذکر کی ضربے مار رہے تھے، وہ ساتھ میں ایسے بیٹھ گیا، کیا بات، وہ بھی بخشا گیا. ٹھیک ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی رب کی رحمتیں تو بندوں پہ اسی طرح ہے. تو لہذا جب کسی نیک بندے کے قرب میں کوئی دفن ہوتا ہے تو پڑوس تو ہو گیا نا جی، اور پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ والے جیسے یہاں پڑوسیوں کے حقوق کافی ادا کرتے ہیں ایسے ادھر بھی کرم فرمائیں گے. اللہ اللہ، تو لہذا وہاں بھی ہوگا کہ بھائی ہم تو دفن کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان جو جس نیک بندے کے پاس دفن کیا اسی کو بول سکتے ہیں نا، کہ کیونکہ سنتے تو ہیں، مردے تو سنتے، تبھی تو جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا ہر ایک کو، تو سنتے تو ہیں، وہ جا کے ساتھ میں یہ کہہ دیں گے کہ حضرت اب آپ کو اچھا خاصا نیک سمجھتے ہیں اور یہ بندہ آپ کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب ذرا پڑوس کا لحاظ کیجیے گا. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. وہاں درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے، معاملہ فرماتا ہے، تو لہذا کرم ہو جائے گا. سبحان تو یہ اب ہے دوسرا پہلو جو آپ نے کہا تھا نا، یہ تو تھا نیک. کیا برے کے پہلو میں دفن کریں ہاں، تو مار بھی پڑے گی، یہ دوسری بات ہے. رحمت کا معاملہ اور ہے، اچھا، وہ ہر شے سے وسیع ہے، وہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 1 کا 10 بھی دیتا ہے، 70 بھی دیتا ہے، 100 بھی دیتا ہے، 700 بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن سبحان گناہ بندہ کرے تو ایک کا ایک ہی گناہ ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتے. 10 تو کیا 2 بھی نہیں ہوتے. ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی لکھوائے گا، 2 نہیں لکھے گا. اور اسی طرح ایک کا گناہ دوسرے کو اوپر نہیں ڈالے گا، اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. لہٰذا آخرت کے معاملات کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے دی جائے. لہذا اگر کوئی پرلے درجے کے فاسقوں، فاجروں، ظالموں کے درمیان بھی دفن کر دیا گیا تو رب کی رحمت وہاں پر جو ہے وہ اپنی وال بنا دے گی. واہ واہ، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بخشے جائیں، سبحان اللہ. اگر یہ نیک ہے تو اس کی وجہ سے وہ بخشے، یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی وجہ سے یہ بندہ سزا پائے.